پر اس دھرتی کے اوپر سب سے پہلا قتل کس نے اور کب کیا ہے؟ کس نے کیا، کب کیا؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ جواب میں کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حابیل، دوسرے کا نام تھا قابیل۔ قابیل نے اپنے بیٹے حابیل کا قتل کیا حسد کی بنیاد پر۔ ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک اور سوال رکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ مجھے یہ بتلائیے کہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے خود پیدا فرمایا، وہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، لیکن اس کو برا بھی کہا ہے، اس کو برا بھی کہا، ناپسندیدہ بھی کہا۔ ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ جواب میں کہتے ہیں ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ گدھے کی آواز یہ وہ آواز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی ناپسند ہے۔ حالانکہ گدھا اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہے، اللہ کی خلقت ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کی آواز بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ نے پیدا کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے۔ دہریہ کہتا ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ نے اس چیز کے متعلق خود پوچھا ہے، سوال کیا ہے کہ یہ کیا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، علیم بذات صدور ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کائنات کے ایک چیز کا علم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک نے پوچھا ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ جواب میں کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے اور اللہ تبارک نے پوچھتے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں قال ہی عصائی، کہ یہ میری لاٹھی ہے، یہ میرا عصا ہے۔ حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ کے سامنے ایک اور سوال رکھا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ ابو یزید آپ یہ بتلائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی عورتیں پیدا فرمائیں، ان تمام عورتوں میں سب سے افضل ترین عورت کون سی ہیں، اور وہ کون سی چار عورتیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں اور افضل ترین عورتیں ہیں؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ جواب میں کہتے ہیں حضرت حوا، حضرت خدیجہ، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، اور حضرت مریم بنت عمران صلی اللہ علیہ، یہ چار عورتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی فضیلت، عظمت اور شان بیان فرمائی ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے حضرت حوا کی جگہ کسی نے حضرت عائشہ کو شامل کیا ہے، اور بعض علماء نے حضرت حوا کی جگہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی شامل کیا ہے، لیکن اکثر علماء، جمہور علماء کا یہ موقف ہے کہ حضرت حوا کی جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو علماء نے رکھا ہے اور ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ بہرحال وہ دہریہ پوچھنے لگا کہ آپ یہ بتلائیے کہ دنیا کے بہت سارے دریا ہیں، ان دریاؤں میں سب سے افضل ترین دریا اور سب سے زیادہ فضیلت والے دریا، سب سے زیادہ میٹھے دریا، سب سے زیادہ محبوب ترین دریا کون سے ہیں؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ جواب میں کہتے ہیں نمبر 1 دریائے سیحون، نمبر 2 دریائے سیجون، نمبر 3 دریائے فرات، دجلہ اور فرات ایک ہی ہے، اور نمبر 4 دریائے نیل۔ یہ 4 دریا ایسے ہیں اور ان 4 دریاؤں کے پانی ایسے ہیں کہ دنیا بھر کے تمام پانیوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں، میٹھے ہیں، عمدہ ہیں اور شیریں ہیں۔ دہریہ کہنے لگا کہ آپ یہ بتلائیے کہ حیوانوں کے اندر، جانوروں کے اندر سب سے افضل ترین جانور کون سا ہے؟ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ جواب میں کہتے ہیں کہ گھوڑا ایک ایسا جانور ہے جو تمام جانوروں میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر مجاہد اسلام میدان عمل کے اندر کودتا ہے اور میدان جنگ کے اندر جا کر جہاد کرتا ہے، اس لیے گھوڑا تمام جانوروں سے افضل ہے۔ پوچھا کہ مہینوں میں کون سا مہینہ افضل ہے؟ فرمایا مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ افضل ہے۔ دنوں میں کون سا دن افضل ہے؟ فرمایا کہ دنوں کے اندر جمعہ المبارک کا دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ راتوں میں کون سی رات افضل ہے؟ فرمایا کہ راتوں میں سب سے افضل ترین رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ پھر اس کے بعد بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کے سامنے ایک اور سوال رکھا جاتا ہے جو بڑا مشکل ترین سوال ہے، مجمع حیران ہو جاتا ہے، اور سوال یہ رکھا جاتا ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے، ایسی کون سی چیز ہے کہ اس پر نہ حج فرض تھا، نہ وہ چیز انسان تھی، نہ وہ چیز فرشتہ تھی، نہ وہ جناتی مخلوق تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے حج کیا ہے اور طواف بھی اس نے کیا ہے۔ کیا کیا جی؟ حالانکہ طواف اور حج مسلمان کرتے ہیں،
صاحب ایمان لوگ کرتے ہیں، فرشتے کرتے ہیں، لیکن یہاں نہ انسان ہے، نہ جن ہے، نہ ہی کوئی نبی ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی کتب ہے، نہ کوئی ابدال ہے، اور وہ چیز روح بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی ہے، طواف کی سعادت حاصل کی ہے، طواف بیت اللہ کی سعادت اس نے حاصل کی ہے۔ ابو یزید بستامی رحمہ اللہ جواب میں کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی ہے کہ جس نے بیت اللہ کے ارد گرد کئی چکر کاٹے ہیں، اب یہ کشتی نہ روح ہے، نہ انسان ہے، نہ جن ہے، نہ فرشتہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے طواف بیت اللہ کی زیارت حاصل کی۔